امت کو جو یہ 5 فرض نمازیں ہیں، یہ بھی ایک زبردست وظیفہ ہے۔ فجر سے شروع ہو کر رات تک، جسم پاک، کپڑے پاک، جگہ پاک، زبان پر اللہ کا ذکر، تکبیر، تبجیل، تحلیل، تقدیس۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جن کو موقع دیا ہے وہ اور حسنات کرتے ہیں۔ کچھ حسنات ایسی ہیں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جیسے مسجد داخل ہوتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، نکلتے وقت کلمہ ہے، طریقہ ہے، طہارت خانہ جاتے ہوئے دعا ہے، واپس آتے ہوئے دعا ہے، جوتا پہنتے وقت، جوتا اتارتے وقت، سب سنتوں کا اتباع ہے۔ اوپر قدم رکھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے سبحان اللہ، ہموار زمین الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے، اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ انہی آیات میں جو آج انفال کی پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، آپ تشریف فرمائے، آپ کا وجود نعمت، رحمت اور عذاب دونوں ایک زمین پر جمع نہیں ہو، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ یہ استغفار کر رہا ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا، عذاب، خدا کی پکڑ، عذاب۔ تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے ہوئے۔ پھر جب عذاب رکتا ہے، بیماری جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، فتنے ٹلتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی۔ تو سورۃ ہود میں کہا ہے کہ استغفار کرو، صحت بحال ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی، تمام طاقت توانائی بحال کرو۔ پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی، صحت اور عافیت بھی آ گئی، تو اب کچھ نعمتیں چاہیے، جیسے بخشش ہے، جنت ہے، دنیا میں مال ہے، بیٹے ہیں، بارشیں ہیں، آبادکاریاں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں۔ تو سورۃ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے، اور آسمان سے موسلادھار بارش بھیج دے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا، مال اور بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات، نہریں، چشمے، دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، تفسیر کی نہر، حدیث کی نہر، فقہ کی نہر، ناظرہ کی نہر، حفظ کی نہر، تجوید کی نہر، اعدادی اور دور حدیث تخصصات، پورے عالم میں آواز گونج، توحید کے چرچے، سنتوں کی اشاعت، رد شرک اور بدعت، رد رسم فاسد، رد ماحولیات قبیحہ، رد منکرات، تلقین المعروف والحسنات۔ گویا جتنی خوشیاں، نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے، اور فرمایا استغفار کرو۔ استغفار کے لیے تو فقہاء کہتے ہیں قبلہ رخونا بھی ضروری نہیں، استغفار کے لیے کسی خاص ہیئت کی بھی حاجت نہیں، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے استغفار کر سکتے۔ دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے، سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔
سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفارا، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا. سید الاستغفار یہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کو سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا. وہ تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن وہ طویل ہے. صرف اتنا کہنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. امام ترمذی نے اوزائی سے نقل کیا استغفر اللہ ربی. امام بخاری فرماتے استغفر اللہ واتوب الیہ. حافظ ابن حجر فرماتے سب سے بہترین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 3 دفعہ پڑھا جائے تو گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہو معاف ہو جائیں گے. ریت کا ایک ٹیلا اور پہاڑی، کتنے اس میں ریت کے دانے ہوں گے، اس قدر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے گا اور مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے کر. استغفار کا پہلا فائدہ بخشش، لائن کلیئر. دوسرا فائدہ آبادی، تیسرا فائدہ مال، چوتھا فائدہ بیٹے. کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سارے مل کے ان سے 100 مرتبہ کوئی مانگے، اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگ سکتے. یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے، استغفار کا وظیفہ.